انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ جل شانہ نے آپ پر اور ہم سب پر احسان فرمایا آپ کو اور ہم سب کو یہ سعادت ملی کہ رحمت للعالمین جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور وہ نبی جس کو اللہ نے اپنے پاس بلا کے اپنا دیدار نصیب فرمایا۔ کیونکہ آج کل کے مجموعوں کا ذوق یہ ہے کہ مار دھاڑ دے مار 4.5 کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور سادی بات کو تو وہی سنتے ہیں جنہیں کانوں سے بھی سنائی نہ آتا ہو۔ بیٹھے رہیں گے، سر ہلاتے رہیں گے۔ سر ہلانا بھی 12:30 بجے 2 قسم کا ہے۔ ایک سر ہلانا کے بعد سمجھ آ رہی ہے، اور ایک سر ہلانا کے بس کر ہمیں نیند آ رہی ہے۔ بھائی اب پتہ نہیں تم کون سا سر ہلا رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ سمجھ بھی اتنی کے بعد بات تو سبحان اللہ نکل رہی تھی، اتنی تو ٹرین کی ٹکٹیں نہیں بکتی جتنی تمہاری سبحان اللہ نکل رہی تھی۔ بھائی لائی لگ ہونا جہاں چاہتے ہو لگ جاتے ہیں۔ وہ ایک عاشق نے اپنی محبوب سے کہہ دیا، ماشاءاللہ سارے عاشق بیٹھے، مورتیوں کے عاشق، حسین چہروں کے عاشق بیٹھے ہیں۔ بھائی ہائے، ان حسن والوں کا دیدار کرتے ہوئے سوچ لیا کرو کہ یہ ناپید حسن ہے جس کا دیدار کر رہے ہیں۔ ان آنکھوں سے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا بھی دیدار کرنا ہے۔ بھائی بس آگے تمہاری مرضی ہے، بعض تم نے آنا کوئی نہیں، ہاں جب تک تم دولہا نہ بنے، اور بعض دولہا بن کے بھی حرکتیں کرتے رہتے، چھوڑتے کوئی نہیں۔ بھائی گھٹی میں چیز پڑ جاتی ہے نا۔ وہ ایک عاشق تھا، اپنی محبوب سے کہنے لگا مجھے کوئی گفٹ کر، اچھی سی کوئی چیز دے۔ انہوں نے کہا جو ماں باپ کا عاشق نہ بنا، فرما بردار نہ بنا، میری تابعداری کیا کرے گا؟ اس نے ٹوٹی ہوئی جُتی کا تلوا دے دیا۔ اس نے کہا یہی سعادت ہے۔ سنار کے پاس لے گیا، کہنے لگا کہ یہ چاندی کا باکس بنا کے، ڈبہ بنا کے یہ اس میں جڑ دے۔ انہوں نے کہا بھی ایک دن کے اندر تھوڑی بنے گا، 2-3 دن لگیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھی 2-3 دن بعد لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ 2-3 دن بعد لینے کے لیے گیا۔ اس نے کھڑے ہو کے بڑے ادب و احترام کے ساتھ وہ ڈبہ جو تھا وہ بنوانے والے کے ہاتھ میں دیا۔ کہنے لگا حضور بتا کے نہیں گئے، جُتی کا تلوا تو دے گئے تھے، یہ کون سے اللہ والے کی جُتی کا تلوا تھا جسے چاندی کے ڈبے میں آپ نے مڑوایا؟ وہ کہنے لگا کسی اللہ والے کا نہیں تھا، یہ تو میرے محبوب کی جُتی کا تلوا تھا۔ انہوں نے کہا چل بغیرت بھاگ جا یہاں سے، بتا تو دیتا، میں تو اسے گھر لے گیا تھا، 3 دن تک میں اور میری بیوی اس کو پانی کے اندر بھگو کے پیتے رہے۔ ظالم سے شرم نہیں آئی۔ تو جدھر جس نے لگا دیا اللہ خیر لگے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، سب کو کہتے دیکھا، سب کو شروع ہو گیا استغفر اللہ۔ بات تو میں نے کہا نا بھائی تم دو دھڑلے والے رہ گئے، سٹیج توڑنے والے، ہمارے جیسے سادوں کی بات کون سنے؟ پیٹی بھائی نہیں سنتے ماشاءاللہ، وہ بھی اٹھ کے چلے گئے، اللہ خیر رکھے۔ بدگمانی نہیں، شاید کوئی تقاضا ہی آ گیا۔ تو آج کا موضوع ہے معراج النبی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سارے لوگ کل کا روزہ بھی رکھیں گے، ساری رات جو ہے وہ سجدے کرتے رہیں گے، ریاضتیں کرتے رہیں گے، نفلی عبادتیں ہوں گی، ٹھیک ہے، اپنی اپنی ایک جو ہے وہ دل کی مرضی ہوتی ہے۔
جمعہ پڑھنا کوئی نہیں، فرض کو پڑھنے کوئی نہیں، نفل ہیں جی، اور نفل جو ہے وہ چھوڑنے کوئی نہیں بھائی۔ ایک آدمی عشاء کی نماز نہ پڑھے اور جلسہ سننے آ جائے تو کیا وہ عشاء کی جو نماز ہے اس کا واجب ہونا، فرض ہونا ختم ہو جائے گا بھائی؟ جلسے کا ثواب اپنی جگہ، نماز چھوڑنے کا گناہ اپنی جگہ ہے بھائی۔ اگر پڑھ لو گے تو سونے پر سہاگا ہے، اللہ کے ہاں قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ حضرت خاصی رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں دبائے، آپ نے فرمایا تھا کہ اس جلسے کا فائدہ کوئی نہیں کہ آنے والوں کی فجر کی نماز قضا ہو جائے بھائی۔ کوشش کرنا، نیت کر لینا، الہ العالمین اپنے اپنے پیارے محبوب کی بات سنائی ہے، اب اپنے آگے سجدہ کرنے کی بھی فجر میں توفیق عطا فرمانا۔ نہ فجر میں آنکھ کھل سکی تھکان وغیرہ کی وجہ سے، جس وقت بھی آنکھ کھل جائے تازہ وضو کر کے نماز پڑھ لینا، اللہ ادا کا ثواب عطا فرمائے گا بھائی۔ اس کے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ وہ چاہے سارے کافروں کو جنت میں ڈال دے، اسے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ وہ سارے مومنوں کو جہنم میں ڈال دے، اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ وہ چاہے تو ابو جہل کو بھی جنت میں ڈال دے، اسے کوئی پوچھ سکتا ہے بھائی؟ مرضی ہے، وہ بے پرواہ مولا ہے، مالک ہے سب کا، کریم ہے۔ آپ کی میری سمجھ میں نہیں آیا؟ مکے کے جو رہنے والے کٹر مشرک تھے، کافر تھے، ان کی سمجھ میں اللہ آ گیا۔ دن میں مخالفت ہوتی تھی، رات کو کونے میں کھڑے ہو کے اگر کوئی پریشانی آتی تو دعا یہی کیا کرتے تھے، جو رب محمد کا ہے صلی اللہ۔ مجلس میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے بھائی۔ ہاں ہاں، قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ نبی علیہ السلام کا نام آئے تو کیا کہیں گے؟ صلی اللہ۔ قیامت کے دن یہی پرزہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا، جب آدمی کے پاس کوئی عمل نہیں ہوگا، گناہوں والا پلڑا بھاری، نیکیوں والا ہلکا، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک پرزہ، پرچی کا پرزہ اٹھائیں گے، نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دیں گے، بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کہیں گے بیڑا پار ہے۔ یہ کون ہے؟ کہ تیرے محسن ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے ہاتھ میں کیا تھا؟ کہ بندے تجھے یاد نہیں، احمد پور سیال میں ایک معراج النبی پہ جلسہ ہوا تھا، میرا نام آیا تھا، تو نے درود پڑھا تھا، آج یہی درود تیرا پڑھنا تیرے کام آ گیا، تیرے گناہوں سے نجات کا ذریعہ بن گیا اور جنت میں داخلے کا سبب بن گیا ہے۔ حضور کا نام آئے تو کیا کہیں؟ نوجوان طبقہ بیٹھا ہے، پیغام لے کے جانا۔ والدین کی فرما برداری، میرے ہر بیان میں، ہر تقریر میں، ہر گفتگو میں والدین کی فرما برداری ہوتی ہے۔ جوانوں زندگی گزر گئی، آج کی رات گزر گئی، چیپٹر کلوز، کتاب ختم، کل کا دن دوبارہ شروع ہوگا، کتاب نہیں لکھی جائے گی۔ والدین کی نافرمانی اس کتاب میں لکھوا کر نہ بھیجو۔ جتنا اس دھرتی کے اوپر ظلم کیا آج سارے دن کے اندر، رات کو لیٹ کے سوچنا کہ میں نے اللہ کو کیا دیا اور اللہ سے میں نے کیا لیا۔ صبح فجر کی نماز سے لے کر رات عشاء تک اور سونے تک کتنا کھایا، کتنا اس کا پانی پیا، کتنی اس کی ہواؤں سے فائدہ، کتنے دیے ہوئے کپڑے پہنے، کتنا بیوی بچوں کے درمیان دیا ہوا پیار یہ اسے استعمال کیا، کتنا رزق کھایا، کتنی نعمتیں، کتنی مخلوق کو اس نے میرے تابع بنایا، اس نظام کو تابع بنایا اور چلایا۔ رات تک میں نے اللہ سے کتنا لیا اور میں نے اللہ کو کیا دیا، آسمان سے میرے لیے کیا آیا اور زمین سے میرے لیے آسمان پہ کیا گیا۔ ہر آدمی سوچے تو صحیح رات کو۔ جلسے کرانے سے نجات ہو جایا کرتی، صدیق اکبر غار ثور میں کندھے پر اٹھا کے نہ لاتا، جلسے میں آنے میں نجات ہو جاتی میرے بھائی، سیدہ اسما کو تھپڑ نہ پڑتا اور کان کا پردہ نہ پھڑتا، کان نہ گرتا، بالی زمین پہ نہ گرتی، چہرہ سیاہ نہ ہوتا اور چہرے کو دیکھ کر محمد عربی کی آنکھوں میں آنسو نہ آتے بھائی۔ چوری کھانے والے عاشق رہ گئے، نام کے عاشق رہ گئے۔ رجب المرجب کا مہینہ، 22 رجب کو کیا کچھ نہیں کیا، ہر ایک نے ڈھونگ رچایا امام جعفر صادق کے نام پر، نہ اس دن ان کی ولادت تھی نہ وفات تھی،
نبی کے خاندان کا کتنا مذاق اڑایا، اور اپنا خاندان ان کی شفاعت سے بخشواؤ گے اور ان کے خاندان کا مذاق اڑاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ بعض کہتے ہیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جی، ہم تو رزق سمجھ کے کھا جاتے ہیں۔ اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ کہاں سے لاؤں وہ مرد، کہاں سے لاؤں وہ عورتیں، کہاں سے لاؤں وہ مائیں بیٹیاں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان ہو گئی؟ آج تیرے میرے سے لایا ہوا دین نہ بچایا گیا، قربان جاؤں ان کی جوتیوں پر جنہوں نے پیغمبر کا پسینہ بھی بچا کے رکھا ہے۔ علماء اکرام نے فرمایا جناب ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ جس محفل میں جاتی ایسی اعلیٰ خوشبو لگا کے جاتی، پوری محفل کا ماحول معطر ہو جاتا۔ جتنی محفل میں عورتیں بیٹھنے والی ہوتی ام ہانی کو دیکھ کے کھڑی ہو جاتی، کہنے لگتی تیرا استقبال کرنے کے لیے کھڑی نہیں ہوئی بلکہ ہم تو یہ پوچھنے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں کہ تیرے دوپٹے میں جو خوشبو آ رہی ہے یہ کہاں سے لگائی ہے، اس خوشبو کا کیا نام ہے، کون سے شہر سے خریدی ہے؟ ایسی خوشبو عود میں نہیں، زعفران میں نہیں، مشک و عنبر کستوری میں نہیں، اے ام ہانی تو بتا خوشبو کہاں سے لائی، تجھے کون دے کے گیا؟ جناب ام ہانی نے یہ جملہ سنا زاروں قطار رونے لگ گئی، کہنے لگی میں تمہیں کیا بتاؤں، جس مارکیٹ سے یہ خوشبو لیا کرتی تھی وہ مارکیٹ ہی بند ہو گئی۔ ام ہانی تیری بات ہماری سمجھ میں نہ آئی، کون سی مارکیٹ سے خوشبو لیا کرتی تھی جو مارکیٹ بند ہو گئی؟ زاروں قطار رو کے کہنے لگی تمہیں کیا بتاؤں، دوپہر کا وقت ہوتا، رحمت للعالمین امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر میں آرام کرنے کے لیے آ جاتے، اور گھر کے آنگن میں چرپائی بچھی ہوتی، کھاٹ بچھی ہوتی، اللہ کے نبی علیہ السلام چرپائی پہ آرام فرماتے، اپنے سر مبارک کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ لیتے، رحمت والے نبی کے ماتھے پہ جو پسینہ ٹپکتا تھا اللہ کے نبی کی ہاتھ کی ہتھیلی پہ آیا کرتا اور وہاں سے کونی تک پہنچتا، زمین پہ گرنے لگتا، میں نیچے شیشی رکھ لیا کرتی تھی، پیغمبر کے پسینے کے قطروں کو بچایا کرتی تھی۔ پروردگار عالم کی قسم ہے آپ تو دنیا سے چلے گئے، آپ کا پسینہ محفوظ ہے، جس محفل میں میں نے جانا ہوتا ہے رحمت والے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ اپنے دوپٹے کپڑے پہ چھڑک لیتی ہوں، پروردگار عالم کی قسم ہے ایسی خوشبو آتی ہے کہ اس خوشبو کا دنیا کی کوئی خوشبو مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے تو پسینہ بچایا، تو نے آج دین کا کیا حلیہ بگاڑ دیا، دین کے ساتھ کیا بدتمیزی کر دی، دین کو تو نے اپنے گھروں سے نکال کے رکھ دیا۔ اللہ کی قسم اللہ والوں کے ساتھ بھی نا انصافی کرنے لگ گئے ہو، کسی اللہ والے کو 11 پیالے دودھ کے دیتے ہو اور کسی کو ایک روٹی بھی نہیں دیتے، کسی کو ایک پانی کا پیالہ نہیں دیتے۔ خدا کی قسم اللہ والے تو ہدایت کا رستہ دکھانے کے لیے آتے ہیں، اللہ والے دودھ بند کرنے کے لیے نہیں آتے، اللہ والے دودھ کے محتاج نہیں ہوا کرتے، اللہ والے تو روٹیوں کے محتاج نہیں ہوا کرتے، اللہ والوں کو تو اللہ رب العالمین اپنے خزانوں سے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ اندازہ لگا 1400 سال پہلے چلا جا، یہی آج کی رجب کی تاریخ تھی، اللہ کے پیارے نبی امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، بلایا بھی اس انداز میں، کوئی جنت کا لباس نہ منگوایا، کوئی جنت کا زیور نہ منگوایا، کوئی جنت کا ریشمی جوڑا نہ منگوایا، بلکہ جو لباس مکے میں بنا مکے میں سلا، جو جوتی مکے کے موچی نے بنائی، فرمایا میرا نبی یہ پہن کے آ جا، ساری دنیا والوں کو پتہ لگ جائے کہ جتنا زمین سے آسمان اونچا اس سے کہیں زیادہ آمنہ کے لال کا شان اونچا ہے۔
جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر صحابہ کرام کی جماعت آ کے بیٹھ گئی. اللہ کے پیارے نبی کی گھر والی زاروں قطار رو رہے ہیں. خدا کی قسم کیا بتاؤں صحابہ کرام کی محبت کا, کیا بتاؤں رحمت والے نبی پہ جان دینے والی عورتوں کا, ماؤں بیٹیوں دھیوں کا. اللہ کی قسم جس دن رحمت والا نبی دنیا سے چلا گیا, صحابی کھیتی باڑی کر رہا ہے, اپنا پھاوڑا چھوڑ دیا, کدال چھوڑ دی, زمین پہ کسی پھینک کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے. الہ العالمین مجھے اندھا کر دے, ان آنکھوں کی اب مجھے ضرورت نہیں ہے. پوچھنے والے نے پوچھ لیا, وہ ان بینائی کو واپس کیوں لوٹانا چاہتے ہو, آنکھوں سے اندھا ہونا کیوں چاہتے ہو؟ کہ آنکھیں تھی اسی لیے کہ اس سے مصطفیٰ کا دیدار ہوئے کرتا تھا. اب رحمت والے دنیا میں نہیں رہے تو ان آنکھوں کی بھی ضرورت کوئی نہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, ایک عورت آئی, دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی. میں نے کہا کون ہو, کیا مانگتی ہو؟ کوئی سائل ہو؟ کہنے لگی روٹی کا سوال نہیں ہے, کپڑے کا سوال نہیں ہے, مشروبات کا پانی لسی کا سوال نہیں ہے, کھجور ستو کا سوال نہیں ہے. جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا, بتا کیا بات ہے, کیا مانگنے آئی ہے؟ کہنے لگی عائشہ مجھ پر احسان کر دے, میری اماں میرے پہ احسان کر دے. بول کیا بولتی ہے؟ کرامت والے نبی کی قبر اطہر مجھے دکھا دے, آپ کے روزے مبارک کی کنڈی کھول کے نبی کی قبر کی دیدار کرا دے. سیدہ عائشہ نے روزہ مبارک کا دروازہ کھول دیا. مائی صاحبہ نبی کی قبر پہ کھڑے ہو کے اتنا زاروں قطار روئی, نڈھال ہو کے زمین پہ گری, وہی جان نکل گئی. بیٹھ گئی صحابہ کرام کی جماعت رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر والی کے دروازے پر آ کے کہنے لگی جناب اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رحمت والے نبی کے حسن کا منظر کھینچ دو. مائی صاحبہ کہنے لگی کس چیز سے مشابہت دوں, کس چیز کے ساتھ ملاؤں؟ پھر فرمانے لگی تمہیں کیا بتاؤں, ایک سورج میرے حجرے کا ہے, ایک سورج آسمان دنیا کا ہے. حجرے کا تمہیں آسمان کا سورج صبح طلوع ہوتا ہے, شام کو غروب ہو جاتا ہے. میرے حجرے کے سورج کے کمال تمہیں کیا بتاؤں, جب سے طلوع ہوا کبھی غروب نہ ہوا اور قیامت تک کبھی غروب نہ ہوگا. وہ آسمان کا سورج ہے, اس کی شعائیں گرمی برساتی ہیں. میرے حجرے کا سورج رحمت برساتا ہے, اس کی رحمت کبھی ابو بکر کے گھر پہ برستی ہے, کبھی فاروق اعظم کے دروازے پہ چلی جاتی ہے, کبھی عثمان ذوالنورین کو کھینچ کے لاتی ہے, کبھی علی حیدر کرار کے دروازے پہ چلی جاتی ہے. پروردگار عالم کی قسم ہے, جب اعلان نبوت فرمایا لا الہ الا اللہ, توحید کا پھلیرا بلند کیا, اس وقت تنے تنہا تھے, کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا. جب دنیا سے گئے 1,44,000 کا مجمع تیار کر کے چلے گئے. ایسی پاک جماعت جس کے بارے میں پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, جن کے بارے میں کہہ دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, جن کے بارے میں کہہ دیا اولئک هم الراشدون. فرمانے لگی تمہیں کیا بتاؤں, ایک آسمان کا سورج ہے, ایک میرے حجرے کا سورج ہے. آسمان والے سورج پر گرہن آ جاتا ہے, میرے حجرے کا سورج لوگوں کے گرہن کو اتار دیتا ہے. ایک آسمان والا سورج ہے, آسمان والے سورج کو دیکھو, دیکھنے والا اندھا ہو جاتا ہے, اور میرے حجرے کے سورج کو اندھے دیکھے انہیں آنکھیں مل جاتی ہیں. اندازہ لگا کیا عالم ہوگا. 27 رجب کی رات ہوگی, 26 کا دن ہوگا, 27ویں رات ہوگی. بعض فرماتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں, بعض علماء کرام فرماتے ہیں کسی اور مہینے میں رحمت والے نبی کو پروردگار عالم نے اپنے پاس بلایا. رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خدا کی قسم اس انداز میں بلایا جب مکے والوں نے گھیرا تنگ کر دیا, پیار
کرنے والی خدیجہ الکبریٰ بھی دنیا سے چلی گئی، شفیق چچا محبت کرنے والا بھی دنیا سے چلا گیا، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں جانا پڑا، لوگوں نے بائی کاٹ کر دیا۔ کون؟ زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک عورت نے پہاڑی پہ چڑھ کے آواز دی، اے زینب کہاں چلی گئی؟ اے رقیہ کہاں چلی گئی؟ ام کلثوم جلدی آ جا، دیکھ مکے والوں نے مار مار کے تیرے ابا کو لولوہان کر دیا۔ جناب زینب کہتی ہے میرے کانوں میں آواز پڑی، میں نے پانی کا پیالہ بھرا لے کے مکے کے چوک میں دوڑی، دیکھتی کیا ہوں چہرہ لولوہان ہے، کپڑے لولوہان ہے، پیروں کے نالین مبارک بھی لولوہان ہے۔ سیدہ کہتی میں نے پیالہ زمین پہ رکھ دیا، میرے ابا نے مجھے پیالہ اٹھانے کو کہا، میں نے پیالہ اٹھا کے ہاتھوں میں لے لیا، میں سمجھی میرا ابا پانی پیے گا، لیکن رحمت والے نبی نے اپنا سر نیچے کر دیا، فرمایا زینب میرے سر پہ پانی ڈالو۔ میں نے کہا ابا جی پانی تو پینے کے لیے لائی تھی، آپ اپنے پانی کو سر پہ ڈلوا رہے ہو، کیا بات ہے؟ زینب تجھے کیا بتاؤں، مکے والوں نے مجھے پتھر مارے، مکے والوں نے مجھے ہڈی لکڑی سے مارا، زینب تجھے کیا بتاؤں، مکے والوں نے میرے سر کے اوپر خاک ڈال دی، میرے سر کے اوپر گندگی ڈال دی، آسمان دنیا نے کیا نظارہ دیکھا ہوگا، رحمت والے نبی کا سر ہوگا، گندگی مکے والوں نے ڈالی ہوگی، ننھے ننھے ہاتھوں سے زینب دھو رہی ہوگی، پروردگار عالم کو کتنا ترس آ رہا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ شہزادہ سننا حضرت مولانا محمد آصف معاویہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ اور علماء اکرام نے فرمایا جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے رحمت والے نبی کی طرف مخاطب ہو کے کہہ دیا ابا جان بتاؤ آپ کا جرم کیا ہے، کس جرم میں مارتے ہیں، آپ کا قصور کیا ہے؟ امام الانبیاء کی زبان سے ایک لفظ نہ نکلا، مکے والوں میں مخاطب ہو کے کہنے لگی او لوگو میرے ابا کا قصور بتاؤ، کیا جرم ہے، کیا قصور ہے؟ خدا کی قسم سے آپ بھی کہتا میری آنکھ نے دیکھا، اتنا کہنا تھا مکے والوں نے دھی زینب پہ پتھر برسانا شروع کر دیے، سیدہ زینب کا چہرہ بھی خون میں رنگین ہو گیا، اپنے ابا کا دامن پکڑ کے کہنے لگی ابا جان مکے والے تو نہیں بتاتے ہیں، آپ ہی بتاؤ جرم کیا ہے، آپ ہی بتاؤ قصور کیا ہے؟ احمد پور میں رہنے والوں نوجوانوں ذرا غور کیا کر، کس نبی کے لائے ہوئے تحفہ دی ہوئی نماز کو قضا کرتا ہے، کون سے نبی کے لائے ہوئے دین کی دھجیاں اڑاتا ہے؟ خدا کی قسم شیشے کے آگے صبح کھڑا ہو جاتا ہے، بن سور کے بازار جاتا ہے، نبی کا چہرہ تجھے پسند نہیں، نبی کا لباس تجھے پسند نہیں، نبی کے اخلاق تجھے پسند نہیں، ایک ہاتھ میں موبائل پکڑ لیا، انگریزوں والا لباس پہن لیا اور بنگی مانگ نکال کے چلا گیا، اپنے آپ کو کہتا ہے میں بڑا عقل مند ہوں، بڑا عقل والا، بڑی فہم والا ہوں، اور خدا کی قسم نبی کے طریقے کو چھوڑے گا، نبی کے کردار اور اخلاق کو چھوڑے گا، نبی کے لباس کو چھوڑے گا، نبی کی انداز زندگی کو چھوڑے گا، کہاں تجھے پناہ ملے گی، کہاں جائے گا؟ آسمان سے نیچے زمین کے اوپر تو تجھے سکھ نہیں مل سکتا، قبر میں بھی تجھے سکھ نہ ملے گا۔ آؤ احمد پور سے حال والو، آؤ آج دعوت عام ہے، آج کافرانہ زندگی سے، مشرکانہ زندگی سے، انگریزوں کی ترسی ہوئی زندگی سے توبہ کر لو، آج نبی والی زندگی اپنا لو۔ کون سا نبی ہے؟ خدا کی قسم اعلان نبوت فرمایا اس وقت سے لے کے کبھی وفات تک، دنیا سے رخصت ہونے تک، کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا، کبھی لباس پورا نہ پہنا۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہیں کیا بتاؤں، اعلان نبوت فرمانے سے لے کر وفات تک کبھی رحمت والے نبی کے دسترخوان پر میں نے 2 سالن نہ دیکھے۔
जनाब ज़ैनब ने अब्बा का दामन पकड़ लिया। मेरे अब्बा तेरा जुर्म क्या, मेरे अब्बा तेरा कसूर क्या, किस जुर्म में तुझे मार पीट कर रहे हैं। रहमत वाले नबी की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया ऐ मेरी बेटी ज़ैनब क्या बताऊं, तेरा अब्बा इन्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत का वारिस बनाना चाहता है। बेटी मैं इन्हें कुरान करीम सुनाता हूं, ये सुनते नहीं है। बेटी रो के कहने लगी अब्बा जान ये नहीं सुनते, ना सुने। अब्बा जान आप घर में कुरान करीम की तिलावत कर लिया करो, मैं सुनूंगी, अम्मी जान सुनेगी, जनाबे रुकैया सुनेगी, उम्मे कुलसूम फातिमा सुनेगी। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया बेटी मेरी बड़ी मजबूरी है, या अय्युहल मुद्दस्सिरु कुम फअनज़िर, मुझे परवरदिगार आलम का हुक्म है कुरान सुनाता जा, मार खाता जा। मेरा मक्के वाले मार मार के मेरी बोटियों का कीमा बना देंगे, तब भी मैं अल्लाह का कुरान सुनाने से बाज नहीं आऊंगा। आज बिजली चली जाती है, बड़े बड़े हाजी नमाजियों की नमाजें कज़ा हो जाती हैं। नौजवानों तुम्हें क्या लामत है, तुम्हारे तो सीने पर बचपन में जो लिख दिया गया, अब जवानी के आलम में बूढ़े अम्मा अब्बा आंसुओं के साथ वो पढ़ते हैं। अम्मा अब्बा जान को कभी मस्जिद में लाने की तकलीफ ना हुई, अब्बा जान ने कभी जहमत ना की बेटे की उंगली पकड़ के मस्जिद में ले जाओ। खुदा की कसम बेटे को वीडियो गेम तो ला के दी, कभी इस्लामी किताब ना लाके दी, कभी मसाइल की किताब ना लाके दी, अल्लाह का कुरान कभी पढ़ाया कोई नहीं। आज बाबा दीवारों के सहारे टकरे मार मार के रोता है औलाद कहां चली गई। लगता है ये मेरा खून है ही कोई नहीं, लगता है मेरी घरवाली नहीं, इसे जना ही कोई नहीं। नाना ये तेरी औलाद है, तूने क्यों ना सोचा इनके अंदर तूने हलाल क्यों ना उतारा, हराम की कमाई से इन्हें बाज क्यों ना रखा, बचपन के अंदर अम्मा अब्बा की खिदमत करने की आदत क्यों ना डाली। ओ नौजवानों कहां जा रहे हो, खुदा की कसम तुम तो मोबाइल वाले ना आए बन के आए थे, तुम तो रोटी कमाने वाले ना बन के आए थे, तुम तो अच्छा लिबास पहनने वाले ना आए थे। तुम्हारे तो बड़े वो गुजरे जिनके तन पे कपड़ा ना था, दरख्तों की पत्तों की छाल से अपना सतर छुपाया करते थे, जिनके पैरों में जूती ना होती पैर फट जाते, कपड़ा कुर्ते का दामन फाड़ के पैरों पे बांध लिया करते थे। तुम्हारे अंदर तो वो लोग गुजरे हैं कई कई जिनका फाका बर्दाश्त करते थे, लेकिन रहमत वाले नबी के दीन पे आंच न आने दिया करते थे। आज नौजवानों तू अंग्रेजों के लिए काफिरों के लिए रुकावट बन गया अल्लाह के नबी के दीन के फैलाने का। और तेरे अंदर तो मोहम्मद बिन कासिम होना चाहिए था, तेरे अंदर तो नूरुद्दीन जंगी होना चाहिए था, तेरे अंदर तो सलाहुद्दीन यूबी होना चाहिए था। अल्लाह की कसम ओ नौजवानों आज तुम्हारी नौजवानी केबल पे गुजर रही है, आज तुम्हारी नौजवानी मोबाइल को सारी सारी रात सुनते हुए और देखते हुए गुजर जाती है। कहां चले गए वो नौजवान इशा की नमाज के वुजू से फजर की नमाज पढ़ लिया करते थे, कहां चले गए वो नौजवान रात को अल्लाह का कुरान हुए करता था, मुसल्ले पे खड़ा होकर अल्लाह के कुरान की तिलावत किया करते थे। रहमत वाले नबी का उम्मती जब कुरान की तिलावत करता था आसमान से फरिश्ते उनके घरों पे उनके साथ मुसाफा करने आते थे। क्या जवाब दोगे रहमत वाले नबी के जानिसारों को, वफादारों को, जिन्होंने पैगंबर की एक एक दाढ़ी के बाल की हिफाजत की है, पैगंबर के वुजू के पानी की हिफाजत की है, पैगंबर के लिबास की हिफाजत की है। क्या जवाब दोगे 22 रजब को फौत होने वाले अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को रहमत वाले नबी की घरवाली जनाबे सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के दरवाजे पे बैठ गए, ज़ारो कतार रोने लग गए। अम्मा जान ने पूछा बेटा मुआविया क्या बात है, कहने लगे अम्मा जान रहमत वाले नबी का मुझे कुर्ता तो ला के दो। जनाबे सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कुर्ता ला दिया। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक पानी का बर्तन मंगवाया। अम्मा जान कहने लगी बेटे मुआविया क्या करोगे, कहने लगे अम्मा जान देखो तो सही, कुर्ते मुबारक की आस्तीन को पानी में डुबो के निचोड़ लिया और वो पानी एक शीशी में बंद कर लिया। अल्लाहु अकबर। अम्मा जान तुझे क्या पता जब मैं मरूंगा वसीयत कर जाऊंगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते की आस्तीन का नुचड़ा हुआ पानी मेरे कफन पे डाल दो। निजात के अमीर मुआविया की निजात के लिए कुर्ते की आस्तीन का नुचड़ा हुआ पानी ही काफी है।
بیٹے کو کہہ دیا او میرے بیٹے وہ سونے چاندی کی ڈبیا میں ناخن مبارک ہے، رحمت والے نبی کے منہ مبارک ہے، بال مبارک ہے، میرے بیٹے دنیا سے جانے لگو میرے ہونٹوں پہ، میری ناک پہ، میری آنکھوں پہ وہ بال اور ناخن مبارک رکھ دینا۔ اللہ پوچھ لے معاویہ کیا لے کے آیا، کہوں گا کچھ نہیں لایا، رحمت والے نبی کی سوغات لے کے آیا ہوں۔ کون؟ امیر معاویہ، رجب کا مہینہ ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، رحمت والے نبی کا بلندیوں پہ جانا ہے۔ اپنے بچے کو اللہ کا قرآن پڑھاؤ، موضوع میں راج النبی ہے، دائیں بائیں بات ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جو بات ہوتی ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق اس پہ عطا فرما دے۔ معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کا پیغمبر معراج پہ گئے ہیں، آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، آپ کو جنت اور جہنم دکھائی گئی، لوگوں کا حال بتلایا گیا، لوگوں کا حال دکھایا گیا۔ آج معاشرے میں جس کی ضرورت ہے، معراج تو آپ کے ساتھ تھا، ہو گیا سو ہو گیا، لیکن میرے بھائی دکھایا کیا گیا، بتلایا کیا گیا، آج ضرورت اس کی ہے۔ رحمت والے نبی نے فرمایا مجھے ایک میدان دکھایا گیا، دیکھا آگ کے انگاروں سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا لوگوں کے پیٹ پھٹ رہے ہیں، پیٹ چاک کر رہے ہیں، آگ کے انگارے پکڑتے ہیں اپنے پیٹوں میں بھرتے ہیں، آگ کے انگارے بھر جاتے ہیں، پیٹ سل جاتا ہے، پھر پیٹ پھٹتا ہے، پھر آگ کے انگارے پیٹوں میں بھرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا دیکھا میرے پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو آگ کے انگارے کھا رہے ہیں، آگ کے انگارے پیٹ میں بھر رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کر دی اللہ کے نبی آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں، بینکوں میں پیسہ جمع کرنے والوں، ادھار دے کے 10 پہ 12 لینے والوں، کھاد سود پہ لینے والوں، پانی کا وارہ سود پر استعمال کرنے والوں، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ رحمت والے نبی کی عدالت میں کیسے کھڑے ہوگے؟ اللہ کا نبی کہہ دے گا ظالم تجھے شرم نہ آئی؟ سود کے بارے میں تجھے بتلا کے چلا گیا، جو سود کا ایک لقمہ کھائے اپنی ماں سے 37 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ یا تو سود کی دے گئی ختم ہو رہی ہے، پتیلے دیگچے ختم ہو رہے ہیں، ساری مسلمانوں کی بینکاری سود پہ ہے۔ پیدا ہونے والا بچہ تقریباً 1 لاکھ سود پر دنیا میں آ رہا ہے، پیدا ہونے والے بچے کے ذمے 1 لاکھ روپیہ سود ہے۔ کیا جواب دو گے؟ اللہ کے نبی ہماری معاشی حالت ٹھیک نہیں تھی، ہماری تجارت ٹھیک نہ تھی، ہم سود نہ لیتے تو کیا کرتے؟ خدا کی قسم یہ سوال تم کرو گے ادھر محمد کا بلال کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی میرے تو تن پہ کپڑا بھی نہ تھا، میرے تو پیٹ میں روٹی بھی نہ تھی، پیر میں جتی بھی نہ تھی، سر پہ ٹوپی اور عقال بھی نہ تھی، پروردگار عالم کے پیارے نبی میں نے تو بھوکے رہ کے اللہ کا قرآن نہ چھوڑا، انہوں نے مکھن پروٹھے کھا کے اللہ کا قرآن نہ پڑھا۔ بتاؤ ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آ گئی، زاروں قطار رونے لگی، کہنے لگی منت مان لی تھی، بچہ پیدا نہیں ہو رہا تھا، اولاد نہیں ہو رہی تھی، بیٹا پیدا نہیں ہو رہا تھا، میں نے منت مان لی، بسترے پہ بیٹھی تھی، چرپائی پہ بیٹھی تھی، میں نے منت مان لی اگر میرے بیٹا پیدا ہو، اگر اللہ مجھے اولاد دے تو اس کا پخانہ کھاؤں گی، اب کیا کروں؟ میری منت پوری ہونے کو آئی، بیٹا مجھے مل گیا، اولاد آ گئی، پخانہ دیکھتی ہوں آتا ہے، قرات آتی ہے۔ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس آ کے کہنے لگی مجھے مسئلہ سمجھا، منت کیسے پوری کروں؟ بیٹے کا پخانہ چمچی سے کھاؤں، ہاتھ سے کھاؤں، کیا کروں؟ قرات آتی ہے۔ امام اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے کل آنا۔ اگلے دن پھر آ کے بیٹھ گئی، آپ نے فرمایا کیا جواب دوں؟ کل آ جانا۔ پھر دوسرے دن آ کے بیٹھ گئی، تیسرے دن آ کے بیٹھ گئی، کہ روزانہ کل کرتے ہو، آج تو میں جواب لے کے جاؤں گی، مجھے جواب دو، میں نے منت مانی تھی، بیٹا پیدا ہوگا اس کا پخانہ کھاؤں گی۔ امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا کھانا نہ کھا، سود خور کے گھر کی روٹی کا لقمہ کھا لے، پخانے کے برابر ہے۔
सूद से पलने वाला जिस्म, हराम से पलने वाला जिस्म, वो कब तुझे अल्लाह के आगे खड़ा होने देगा, कब तुझे मुसल्ले पे रोने देगा। खुदा की कसम, वो तो टीवी के आगे बिठाएगा, केबल के आगे बिठाएगा। और मेरे नौजवानों, ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो, तुम मेरे माँ जाए नहीं हो, तुम मेरे बाप की औलाद नहीं हो, तुम मेरी माँ के जने हुए नहीं हो, सिर्फ मुसलमान भाई हो। कलमा तुमने भी पढ़ा है, कलमा मैंने भी पढ़ा, मुझे क्या खबर, मैं तो लच्छेदार तकरीर सुना के अपनी जेब गरम करके चला जाऊंगा, लेकिन कयामत के दिन गिरेबान पकड़ के फरिश्ते घसीट लेंगे। मेरा आज नबी की बयान की, सूदखोरों का अंजाम बयान न किया, माँ बाप के नाफरमानों का अंजाम बयान न किया। आज समझते हो अंग्रेज की पतलून पहन के, अंग्रेज का उतरा हुआ पहन के, अंग्रेज की बासी शर्ट पहन के आज तू रोडों पे सीना तान के फिरता है और तुझे अल्लाह को जवाब नहीं देना। काश तेरे अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली सुन्नतें आ जाती, तेरा चेहरा भी, तेरी सूरत भी, तेरा लिबास भी, किरदार भी दूर से झलक नजर आती। ये रहमत वाले नबी का कलमा पढ़ने वाला है, अल्लाह के पैगंबर इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेराज के सफर में एक मंजर देखा। लोगों के आगे बहुत सारा अच्छा खाना पड़ा हुआ है, इधर बोसीदा खाना है जिसमें बदबू आ रही है, इधर बहुत अच्छा खाना पड़ा है जिसके अंदर बड़ी खुशबुएं आ रही हैं, तरह तरह के जायकेदार खाना मौजूद है, लेकिन लोग अच्छा खाना छोड़ के बोसीदा खाना खा रहे हैं, सड़ा हुआ खाना खा रहे हैं। रहमत वाले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछ लिया, कौन लोग हैं, कितने कम अकल है, कितने निकम्मे लोग हैं, अच्छा खाना छोड़ दिया और सड़ा हुआ खाना खा रहे हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज कर दी, रहमत वाले नबी, ये आपकी उम्मत के जानी मर्द और जानी औरतें हैं जो हलाल छोड़ के हराम की तरफ जाते हैं। आज लोगों ने कितना निकाह महंगा कर दिया, आज लोगों ने कितना निकाह महंगा कर दिया। 10 लाख होगा तो निकाह होगा, बरादरी में कोई जवान छोकरा होगा तो बेटी भी आऊंगा, वरना बेटी के बालों में सफेदी आ जाए, रिश्ते धड़ाधड़ गैर बरादरी के आ रहे हैं, लेकिन शादी नहीं कर रहा। अदीरपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरमाया बुखारी शरीफ की हदीस है, बेटी जवान हो जाए, रिश्ते आने पर भी रिश्ते ना करे, हर महीने एक नबी के कत्ल करने का गुनाह मिलता है। कितनी बच्चियां अपने घरों में बैठी अपनी जवानी को दीवारों के सहारे गुजार रही हैं। और लोगों, अगर मर्दों के जज्बात है क्या औरतों के जज्बात कोई नहीं? मर्द अगर अपने आप को गुनाहों से बचाना चाहते हैं, क्या औरतें अपने आप को गुनाहों से ना बचाए? बरादरी में रिश्ता ना आया, रिश्ता ना करोगे, 10 लाख रुपया होगा तो मुंह रिश्ता कर लिया जाएगा, शादी कर ली जाएगी। और मेरे भाई निकाह इतना महंगा कर दिया और जिना 500 रुपए पे कर दिया, 1000 रुपए पे, 200 रुपए पे। हव्वा की बेटियां, आदम की बेटियां, तेरी मेरी बच्चियां अपनी इज्जत बेचती हुई नजर आएंगी। अपनी को 4 पर्दों में रखता है, अपनी को 7 पर्दों में छुपा के रखता है, अपनी पे बुर्का भी डालता है, दोस्त की नजर न पड़ जाए, भाई के बेटे की नजर न पड़ जाए, ताए चाचे मामे की बेटी की नजर न पड़ जाए, अपनी को तो छुपा के रखे और दूसरों की बेटियों को स्टेज पे नचाए। तुझे शर्म नहीं आती? वो भी तो किसी की बेटी है, पता नहीं अब्बा फौत हो गया, पता नहीं अम्मा घर में बर्तन मांजती है, इसलिए बच्ची स्टेज की रौनक बन गई। अपनी को पर्दों में छुपा के रखे, दूसरों की बेटियों के नाचने पर, उनके जिस्म के अज़ा के ठुमकने पर, और तू हजारों के नोट लुटाए। अगर तू आज किसी को नचाएगा, आज किसी की बेटी को नचाएगा, अल्लाह ना करे कल तेरी बेटी भी किसी स्टेज पे नाचती ना हो। आज अगर किसी को घुंघरू पैर में पहनाएगा, कल तेरी बेटी को पहनाए जाएंगे। अगर आज किसी को अपने बिस्तर पे लेके आएगा, सुन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए, फरमाया जिना एक कर्ज है, अगर तू इस कर्ज को लेगा, वसूली तेरी माँ से की जाएगी, वसूली तेरी बेटी से की जाएगी, वसूली तेरी बहन से की जाएगी। अगर आज किसी की माँ बहन को अपने बिस्तर पे लाएगा, अल्लाह मौत नहीं देगा जब तक तेरी माँ बहन किसी के बिस्तर पे ना चली जाए। दोस्तों, अल्लाह का नबी हाथ जोड़ के कह गया, 2 चीजों की जमानत मुझे दे दो, जन्नत की जमानत मुझसे ले लो। जो तुम्हारे जबड़ों के दरमियान है, जो तुम्हारी रानों के दरमियान नफ्स है, उसकी जमानत मुझे दे दो, इसकी हिफाजत करोगे, मैं मुहम्मद अकेला नहीं जाऊंगा, तुम्हें साथ लेके जन्नत में जाऊंगा।
آخری 5 منٹ پتہ نہیں دوستو دوبارہ زندگی کے اندر ملاقات ہو یا نہ ہو، دوبارہ زندگی ساتھ دے یا نہ دے، اما کے فرما برداری کرنے والے بن جاؤ، ابا جان کی فرما برداری کرنے والے بن جاؤ۔ مجھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھا صحابی، نبی کی دعا یافتہ، نبی کی دعاؤں کا ثمرہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، حدیث کا حافظ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، قائم مقام مدینے کا گورنر بنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر کی کرسی پہ صبح صبح نہ آیا، بلکہ فجر کی نماز کے بعد مدینے کے باہر ایک مکان پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ بوڑھا صحابی ہے، سفید بال ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، دروازے پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری اماں جان تجھ پر سلام ہو، اور میری اماں تیرا کیا حال ہے؟ صحابہ دیکھ رہے ہیں وہاں ابو ہریرہ بوڑھا ہو کے بھی ماں کا فرما بردار ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے بیٹے جو لفظ تو نے مجھے کہے وہی لفظ اللہ تیرے مقدر میں کر دے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اماں تیرا کیا حال ہے؟ پھر ہاتھ اٹھا کے دروازے پہ کھڑا ہو کے بوڑھا ابو ہریرہ کہتا ہے ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار عالم میرے اماں ابا پر ایسا رحم فرما جیسا بچپن میں انہوں نے میرے پہ رحم فرمایا۔ آج ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر میں کیا حال ہوتا ہوگا؟ ابو ہریرہ کے ماننے والے جو ماں کے منہ پر جتی مارتے ہوں گے، ابا کو دھکے دے کے گھر سے نکالتے ہوں گے، ابا جان کو ڈرائنگ روم میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اما جان کو بیڈ روم میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اما ابا کو بیٹے کے گلاس کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، بیٹے کی کرسی چرپائی بستر پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ خدا کی قسم اللہ کے غضب کو نہ للکارو، ماں باپ کی بے عزتی نہ کرو، ماں باپ کو جوتے نہ مارو، ماں باپ کو دھکے نہ دو، تمہاری بھی اولاد تمہارے آگے جوان ہو رہی ہے، اگر اماں ابا کو تم آج دھکے دو گے انتظار کرو تمہاری اولادیں جوان ہو کے تمہیں دھکے دیں گی، باپ کی داڑھی پکڑے گا کل تیری اولاد تیری داڑھی پکڑے گی۔ نوجوانوں تمہارے سب سے بڑے پیر تمہارے اماں ابا ہے، سب سے بڑے مرشد تمہارے اماں ابا ہے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی حال آ جائے، کوئی غم آ جائے، ماں باپ کے قدموں پہ بیٹھ جایا کرو، ماں کی تلیوں کو بوسہ دیا کرو، ابا کے آگے پش کر کے نہ چلا کرو، پیٹھ کر کے نہ چلا کرو، باپ کی پیٹھیوں بیٹھ جایا کرو، باپ کے پیر پکڑ کے کہا کرو ابا تیری اولاد بڑی پریشان ہے، پروردگار عالم کے دربار میں ہاتھ تو اٹھا، تیرے ہاتھ خالی واپس نہ آئیں گے، اما دامن پھیلا دے، جھولی پھیلا دے، اللہ تیری جھولی کو رد نہ کرے گا۔ خدا کی قسم تمہارے سب سے بڑے پیر تمہارے ماں باپ ہے، پریشانی آ جائے اما ابا کی دعائیں لیا کرو، اما ابا سے دعائیں کیا کرو، ادھر ماں دعا کرے گی ادھر پروردگار عالم تیری پریشانی کو دور کر دے گا۔ ہمارے سے پوچھ ابا کا جنازہ کندھے پہ لے کے گئے، ہمارے سے پوچھ اما کا جنازہ کندھے پہ اٹھا کے لے کے گئے، ہمارے سے پوچھ ماں سامنے پڑی تھی رو رو کے کہہ رہے تھے اب پیار کس کا لیں گے، اب پیروں کی تلیوں کو بوسہ کس کو دیں گے، اب گھر سے نکلیں گے کسے سلام کر کے نکلیں گے، کس کی دعائیں لے کے نکلیں گے، کسے پیار کر کے نکلیں گے۔ آج گھر میں اولاد موجود ہے، پیار کرنے والی موجود ہے، بیوی موجود ہے، اللہ کی قسم کوئی ایسی نعمت نہیں جو گھر کے اندر موجود نہ ہو، لیکن گھر کا کمرہ چھان مارا، کونا کونا چھان مارا، ماں نظر نہ آئی، ابا کہیں نظر نہ آیا، ماں کی کھاٹ پڑی بیٹھنے والی کوئی نہیں ہے، کپڑے الماری میں موجود ہیں پہننے والی کوئی نہیں ہے، ابا کی لاٹھی پڑی ہے پکڑنے والا کوئی نہیں۔ خدا کی قسم وہ دنیا کو سہارا دیا کرتا تھا، وہ لوگوں کے کندھے کا سہارا لے کے قبرستان پہنچ گیا۔ آج بھی اماں ابا کی قبر سے آواز آتی ہے او نادان اولاد کا چل دیے، کبھی کبھی تو پھیرا مار جایا کرو، کبھی کبھی تو آ کے خبر گیری کر جایا
کرو, کبھی تو آ کے پوچھ لیا کرو ماں تیرا کیا حال ہے, بیٹے تیری روٹی کی محتاج نہیں, تیرے کپڑے لتے کی محتاج نہیں. بچے آ کے قبر پہ کھڑا ہو کے دعا کر دیا کر تاکہ میں بھی دوسری قبر والوں کو بتانے والی ہو جاؤں. ہاں میرے پاس بھی پڑھنے والا آیا ہے, میرے پاس بھی پڑھنے والے میرے وارث موجود ہے. خدا کی قسم اگر والدین کا کوئی فرمان یا بیٹھا ہے ابھی ابھی توبہ کر لے, اللہ کی قسم قبول ہو جائے گی. یہ قبولیت کا وقت ہے, 1 بجنے کو آیا. اگر ابا کا نافرمان ہے میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں, تمہارے پیروں میں اپنی ٹوپی رکھتا ہوں, ابھی ابھی معافی مانگ لو. خدا کی قسم موت آ گئی, معافی نہ ملے گی. اب تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اور نوجوانوں تو تمہاری انگلیاں سارا دن موبائل پہ چلتی ہیں, آج جا کے رات کو 2 بجے گھر پہنچو, ماں کے پیروں کو دبانے لگ جانا. ماں پوچھے بیٹے کہاں سے آیا, اما معراج النبی کا جلسہ تھا, ایک کہنے والا ماں کے بارے میں بتا کے چلا گیا. اما تیری مٹھیاں دبا رہا ہوں, ماں تو دعا کر اگلی منزل آسان ہو جائے. صبح کا سورج طلوع ہو, اما تو دعا کر ہدایت کا سبب بڑھ جائے. اللہ کی قسم ماں روتی ہے, ماں سوتی نہیں, کروٹ بدلتی ہے, دعا دیتی ہے الہی میری عمر میری اولاد کو لگا دے. ماں دعائیں دیتی ہے اللہ میری سانسیں میری اولاد کو لگا دے. خدا کی قسم ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, یہ بوڑھے بیٹھے جو تسبیح کر رہے ہیں, سفید داڑیوں والے بیٹھے ہیں, اللہ کی قسم ان کی زبان پہ ایک جملہ آتا ہے, یا اللہ میری اولاد کی خیر ہو, اللہ میرے بچے بچیوں کی خیر ہو. پروردگار عالم برے دن ہمیں دے دینا, سکھ والے دن ہماری اولاد کو دینا. فرما برداری کرو ماں باپ کی, پتہ نہیں موت کب آ جائے اور لے جائے. کیا کرو گے زندگی کا, اس جوانی کا؟ روڈوں پہ بیٹھنے کے لیے آئے, بہنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے؟ کیا کرو گے اس جوانی کا؟ قبر کی زندگی توڑ کے رکھ دے گی, منو من خون جو ہے خشک ہو جائے گا. ہاں یہ جوانی میرے بھائی ایسے نہ گزار, گھر میں جا بہن کے ساتھ میٹھے بول بول, پیار والے بول بول. وہ ترستی ہے, وہ تیرے کپڑے استری کرنے کے لیے نہیں آئی, تیرے کپڑے دھونے کے لیے نہیں آئی, تیرے گھر میں جھاڑو دینے کے لیے, تیرا بستر اٹھانے بچھانے کے لیے نہیں آئی. وہ تیرے پیار کی متمنی ہوتی ہے کہ بھائی دوستوں کو تو لا لا کے کھلاتا ہے, کبھی اس بہن کے لیے بھی کبھی لے کے آیا کر, کبھی تو لے کے جایا کر. اس بہن سے کبھی پوچھا تیرا حال کیا ہے؟ ڈانٹتا تو ہے, جوتا تو دکھاتا ہے, ہاتھ تو دکھاتا ہے, کبھی اس سے پوچھا تیرا حال کیا ہے؟ میری بہن تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے؟ پوچھ تو سی اپنی بہن سے کبھی. ان کو نوکرانیاں نہ سمجھو, جب تک تمہارے گھر میں ہے تمہاری نوکرانیاں, اور جب شوہر کے گھر میں چلی گئی تو شوہر کی نوکرانیاں. میرے سے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں, وقت تو میں لے رہا ہوں, میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ سے بات کروں, میں اپنے دل کا دکھڑا تمہیں سنا کے جاؤں. کریا کریا بستی بستی پھرتے ہیں, ہر جگہ لوگوں کا رونا. خدا کی قسم اللہ کا عرش ہلتا ہے. سفید داڑیوں والے کان میں آ کے کہتے مولوی صاحب اولاد نا فرمان ہوگی, دعا کر. بوڑھی ماں آ کے کہتی ہے تعویذ دے, بچہ بگڑ گیا. اب وہ تعویذ کیا کرے؟ کس کس چیز کا تعویذ دیں, کس کس چیز کا تعویذ دیں؟ کیوں ماں کو رلاتے ہو, کیوں باپوں کو گلیوں میں رلاتے ہو, ابا کو کہہ کے جاتے ہو ابا جان جب تک نوکری سے نہ آؤں وہ درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ جانا, گھر میں جائے گا بہو سے لڑے گا, بہو تیرے سے لڑے گی. ابا جان میں کیا کروں, تیری سنوں کہ اس کی سنوں؟ ابا تو نے تو زندگی گزار لی, اس کے ساتھ تو میں نے زندگی گزارنی ہے, اس باپ کے دل پہ گزرتی کیا ہوگی تم نے کبھی سوچا؟ اللہ کا عرش بھی حرکت میں آ جاتا ہوگا. میرے بیوی کے لیے کمرے میں اے سی لگوا دیا, ماں کو دہلیز میں بٹھا دیا, شرم نہیں آتی؟ ماں کے لیے کمرہ, ابا پنکھے کی ضرورت نہیں, بوڑھی ہے ٹھنڈ لگے گی, ہاتھ والا پنکھا دے دیا, اور بچے 1 منٹ بھی اے سی کے بغیر نہیں رہتے. ماں کتنا روتی ہوگی, کتنا ماں کے دل پہ بار آتا ہوگا. اللہ موت دے دیتا, ایسے دن نہ دکھاتا. اس لیے اولاد جنی تھی. کتنے نوجوان ہو ملازم پیشہ ہو گئے, نوکری پیشہ ہو گئے, دکاندار ہو گئے, کتنے نوجوان ہو جو روزانہ فروٹ لے کے جاتے ہو, بیوی کے ہاتھ میں دیتے ہو, اور کتنے ماں کے ہاتھ میں پکڑاتے ہو.
घर जाते हो, दुकान से लेके जाते हो, बीवी का खर्चा, ये बच्चों का खर्चा, ये बिजली का बिल, ये केबल का बिल, ये फलां का बिल, और कभी माँ बाप का भी खर्चा लेके गए कि अम्मा ये 50 रुपए तेरे हैं, अब्बा ये 50 रुपए कभी लेके गए? शर्म नहीं आती? क्या जवाब दोगे अल्लाह को? ना सताओ माँ बाप को, ये अजाब आ रहे हैं। कितनी बारिशें आई, अभी तक लोगों की फसल पड़ी है, काली हो गई। अल्लाह दिखा रहा है कि अल्लाह हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? शर्म नहीं आती ये कहते हुए घर के अंदर माँ बाप की नाफरमानी, और इससे बड़ा गुनाह क्या है? मेरा नबी तो 63 साल बाद जाके अम्मा की कब्र पे बैठ के रोने लग गया। 6 साल की हुजूर की उम्र थी जब मां दुनिया से रुखसत हुई। 57 साल बाद हज्जतुल विदा के मौका पर 70,000 सहाबा मोहम्मद अरबी के साथ हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वाह के कब्रिस्तान से गुजरे, दूर से कब्रिस्तान देखा, मोहम्मद अरबी की आंखों में आंसू। सहाबा से कहा सवारियां आगे ले जाओ, सहाबा सवारियां आगे ले गए। हुजूर सवारी से उतर गए, एक कब्र के पास जाके बैठ गए। इतना रोए सहाबा मुड़ मुड़ के देखने लग गए। अल्लाह के पैगंबर क्या है? हमने मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये मेरी मां आमना की खबर है। जानी सारो, आज की रात हम जाने के नहीं, आज की रात हम यही रहेंगे, आज की रात हम अपनी अम्मा के साथ रहेंगे। हुजूर 63 साल की उम्र है, अम्मा याद आ गई भाई। जवानों, अपनी जिंदगियों को अल्लाह के वास्ते, हम तो करके चले गए। बुजुर्ग बैठे हैं, सरमाया अहले सुन्नत बैठे हैं, ये वाज पंदो नसीहत करके चले जाएंगे। हम तो अपना दुखड़ा तुम्हें सुना के चले गए। अल्लाह की कसम, निजात अल्लाह ने रखी है अपने दीन में, माँ बाप के कदमों में, वरना तुम्हें दुनिया में कहीं छाओ निजात मिलनी कोई नहीं मिलेगा। आज नहीं तो कल कि दास्तान मैंने थोड़ी सी छेड़ी थी, एक तार मैंने हिलाया था, इसको दिल पर बांधो, एहसास करो कि हम कर क्या रहे हैं। दोस्तों के 24 घंटे हाल पूछते हैं, अम्मा का हाल पूछा, बहन का हाल पूछा। एक किताब है, बाजार से खरीदते हो इतनी मोटी किताब, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में वो किताब लिखी जाती है। अपनी किताब पे गौर किया, रोजाना यहाँ किताब लिखी जा रही है, रोजाना सफा लिखा जा रहा है। जो तुम कह रहे हो, कर रहे हो, वही लिख रहा है, 19-20 नहीं कर रहा। जब रात होती है सफा पलट देता है, दूसरा लिखने लग जाता है। अगली रात होती है फिर पलटता है, तीसरा वो लिख रहा है। अगर 70 साल की जिंदगी है, 70 साल तक लिखता रहेगा। उधर जान निकली, उधर किताब मुकम्मल हो गई, और मुकम्मल हो के किताब महफूज कर दी रही। कफन फट जाएगा, चेहरा बेकार हो जाएगा, आंखें बेकार हो जाएंगी, किताब बची रहेगी मेरे भाई। जिसम मट्टी में मिल जाएगा, किताब महफूज रहेगी। कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में खड़ा होगा, अल्लाह कहेंगे मैं नहीं तुझे जन्नत जहन्नम में भेजता, इसकी किताब इसके आगे ले आओ। किताब को सामने रखो, इक़रा किताबक कफा बि नफ्सिकल यौम अलैका हसीबा। जो तूने किया है पढ़ ले, अच्छा किया तो अच्छी जगह चला जा, बुरा किया तो बुरी जगह चला जा। अपनी किताब को देखो, मैं रोजाना क्या लिखवा रहा हूं इस किताब में। रोजाना कितनी नाफरमानियां, कितनों को गालियां दी, कितनों को अजियत दी, कितने झूठ बोले, क्या क्या मैंने किया, वो सारा ही किताब के अंदर लिखा जा रहा है भाई। उधर जान निकली, किताब महफूज, अल्लाह के यहाँ महफूज, कयामत के दिन दे दी जाएगी। आज मेरा भाई ये मजमा 1:15 हो रहा है। आसिफ मुआविया साहब बैठे हैं, अल्लाह अकबर, उलमाए हक के स्टेज का सरमाया है, इंशाअल्लाह आवाज करेंगे। उससे पहले पहले इनकी आमद पर और मेरे कुछ बयान करने पर, इससे पहले उलमाए कराम बयान करके गए हैं। आज मेरे भाई सारे सिद्के दिल से अल्लाह के दरबार में माफी मांग लें। आज सारे कह दो या अल्लाह मेरी तौबा भाई, बुलंद आवाज से कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करना, कुफर बाड़े के अंदर नहीं, तुम्हें मस्जिद कहीं भी नजर आए। हम करिया करिया गांव गांव फिरते हैं, लोग कहते जी ये गांव इतना बड़ा है, 4 मस्जिदें देवबंदियों की, 3 बरेलवी, बड़े फख्र से कहते हैं। हम सोच में पड़ जाते हैं, जहां जाओ बरेलवियों देवबंदियों के घर नजर आते हैं, अल्लाह का घर तो कोई नजर आता ही नहीं। इधर बरेलवी बन के नमाज पढ़ने जा रहे, इधर देवबंदी नमाज पढ़ने जा रहे। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के घर में कोई अल्लाह का बंदा भी तो बन के जाए। क्यों इतने आपस के अंदर फाड़ और तासुब और कुफर की मशीनें, तो खुदा के वास्ते क्यों किसी की इज्जत को पामाल, किसी के ऐबों को उछालना।
ہر چیز پڑی رہ جائے گی، ہر چیز دستارے زمین پہ گرا دی جائے گی، ماتھے پہ جو نمازوں کی نشان دھرے رہ جائیں گے، کسی کا عیب بیان کرو گے قیامت کے دن پکڑ ہو جائے گی، سارے عمل دھرے کے دھرے۔ کسی کو گناہ کرتا دیکھو بھی اس کے گناہ کو چھپا لو، آج کسی کے گناہ کو چھپا، میدان معاشر میں اللہ تیرے گناہوں کو چھپائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، رحمت والے نبی کی سنت کا اتباع کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک، داڑھی مبارک ہے، اس کو چہرے پر سجانا، اس کو چہرے پر سجانا۔ آج کا معراج النبی کا یہ جلسہ آخری نشست چل رہی ہے، تمہارے میں مرد مجاہد کھڑا ہو، اللہ کا بندہ کھڑا ہو، نبی کا ماننے والا، اما ابا کا فرما بردار، جس مجمع میں جس نے آج توبہ کی ہو وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہ میں اس چہرے پہ نبی کی سنت کو سجاؤں گا، میں آج کے بعد داڑھی نہیں کٹاتا، انشاءاللہ سنت کے مطابق میں داڑھی رکھوں گا۔ یا اللہ ان کے کھڑے ہونے میں دیر ہے، تیرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہے۔ مجمع کیوں بیٹھا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں نے اپنے آزاد کے لیے نہیں تو کہا، میں تو اللہ کے نبی کے نام پہ مانگا ہے، آج اللہ کے نبی کی سنت کو سجانے کے لیے اور کھڑے ہو جاؤ۔ ارے بڑے کم ہو، ارے بڑے کم ہو، بہت کم ہو، یہ سارا مجمع کیوں کھڑا نہیں ہوتا؟ اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، نبی کی سنت کو چہرے پر سجانے کے لیے سارا مجمع کھڑا ہو، سارا مجمع کھڑا ہو، آج اللہ کی رحمت کو لپ لپ بھر کے لے، جھولیاں بھر بھر کے لے، انشاءاللہ نبی کی سنت کو چہرے پر سجاؤں گا، میں بے سنتا ہو کے مردود ہو کے نہیں جاؤں گا، اللہ کے دربار میں قبول ہو کے جاؤں گا۔ اللہ تمہارا یہاں آنا قبول فرمائے، اللہ تمہاری جوانیوں کو قبول فرمائے، اما ابا کا فرما بردار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔